مرنے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے، یقتلون و یقتلون، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، یعنی مرنے کے لیے نہیں میدان میں اترے، مارنے کے لیے اترے ہیں، لیکن مرنا بھی پڑ سکتا ہے۔ بہرحال یہ جان خرچ کرنے کی ایک معین جگہ ہے، اس کا ذکر ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ مال کہاں خرچ کرنا ہے، اس کے لیے دوسری جگہ قرآن میں دیکھو، حدیثوں میں دیکھو، کہاں کہاں مال خرچ کرنا ہے۔ جان خرچ کرنے کی ایک جگہ متعین تھی، لہذا اس کا تذکرہ اس آیت میں کیا۔ ٹھیک ہے، ہم خرچ کریں گے، وعدے کے مطابق جان بھی خرچ کریں گے، مال بھی خرچ کریں گے، اس کی پرائس وہ کب ملے گی، ہمیں جو قیمت ہے جنت وہ کب ملے گی؟ فرمایا کہ اس کا وعدہ ہے، اور وعدہ سچا وعدہ ہے، اور تورات میں بھی یہ وعدہ تھا، انجیل میں بھی وعدہ تھا، اور قرآن میں بھی وعدہ ہے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ بڑے کاروبار جہاں ہوتے ہیں، بامبے جیسے، وہاں کوئی چیز خریدی جائے تو خریدنے کے بعد 15 دن میں پیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ 15 دن میں پیمنٹ یہ کیش پیمنٹ کہا جاتا ہے، اس کو ادھار نہیں کہتے ہیں۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے یہ جان اور مال خریدے ہیں، اور وعدہ ہے کہ ہم جنت دیں گے، یہ سچا وعدہ ہے، اور وہ 15 دن نے ایک دن پورا ہونے سے پہلے وہ وعدہ پورا ہو جائے گا، جنت دیں گے اللہ۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم کی مثال ربڑ جیسی ہے۔ 1 انچ کا ربڑ لو، اس کے 2 کنارے سے پکڑ کر کے کھینچو تو 1 بالش کا ہو جائے گا، پھر اس کو چھوڑ دو تو 1 انچ کا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم ربڑ کی طرح سے کھینچ دیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کا 1 دن اور یہاں کے 1000 سال برابر ہیں، یعنی وہاں کا جو 1 دن ہے اس کو یہاں کھینچ کر کے 1000 سال بنا دیے۔ اسی لیے اس دنیا کے اندر تو آدمی جب زمانہ گزر جاتا ہے تو 60 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، 80 سال کا ہو گیا، بڈھا ہو گیا، پیر گھسیٹنے لگا، لیکن اللہ کے یہاں جو زمانہ ہے وہ زمانہ وہ کھینچا ہوا نہیں ہے، اس لیے وہاں زمانہ گزرتا ہی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غسل خانے میں سے نہا کر نکلے تھے، اور بالوں میں سے پانی ٹپک رہا تھا، اس زمانے میں تولیہ استعمال نہیں کرتے تھے، پھر فرشتے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کے آسمانوں پر لے گئے۔ اب قیامت کے قریب میں جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر سے دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتارے جائیں گے، فرشتے لے کر اتاریں گے، تب بھی ان کے بالوں میں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، یعنی وہاں زمانہ گزرا ہی نہیں، ابھی تک تو پانی ٹپک ہی رہا ہے، اور یہاں زمانہ گزرتا ہے۔ تو بہرحال یہاں ربڑ کو کھینچ دیا ہے، اور قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے نزدیک کا 1 دن اللہ کے یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ تو ایک جگہ ہے، اس ربڑ کو اور کھینچو، جیسے کپڑا دھو کر کے ایک کمزور آدمی لنگی نچوڑے اور اپنی پوری طاقت سے نچوڑ لے، پھر اس کو پہلوان آ کر نچوڑے گا تو 1 کٹورا پانی اور نکالے گا۔ تو اسی طریقے پر یہ ربڑ کھینچا ہے، اس کو اور طاقت سے کھینچو گے تو اور بڑھ جائے گا۔ اللہ کے یہاں کا جب وہ کھینچتے ہیں تو اتنا ہو جاتا ہے۔ سورہ معارج میں ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ قیامت کا دن جو اس دنیا کا لاسٹ ڈے ہے، الیوم الاخر ہے، وہ 1 دن 50,000 ایئر کا ہے، 50,000 سال کا وہ 1 دن ہے۔ قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کا ہے، کیونکہ دن رات بنتے ہیں، سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، تو 24 گھنٹے میں رات دن بن جاتے ہیں۔ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو جیسے بال بیرنگ والا پہیہ گھماتے ہیں، وہ پہیہ گھومتا رہتا ہے، جب اس کے ٹھہرنے کا وقت آتا ہے تو پھر الٹا گھومتا ہے۔ تو اسی طرح جب قیامت کا وقت آئے گا تو سورج جو چل رہا ہے یہ مغرب سے وہ نکلے گا،
اور مغرب سے نکل کر سر پہ آئے گا پھر ڈوبے گا، پھر نکل کر سر پہ آئے گا پھر ڈوبے گا، پھر نکل کر سر پہ آئے گا پھر ڈوبے گا۔ اس طرح اب قیامت شروع ہو گئی۔ جب سورج مغرب سے نکل آیا تب قیامت شروع ہو گئی، اور اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ اور اب یہ جو لاسٹ ڈے ہے یہ 50,000 سال کا دن ہے۔ اس 50,000 سال میں جتنے معاملات اس دنیا میں پیش آ چکے ہیں وہ سارے معاملات پھر پیش آئیں گے، اور پھر بھی جو حساب کتاب مکمل ہوگا تو پھر ایک اور برج رکھا جائے گا، اس کا ایک سرا زمین پر ہوگا، دوسرا سرا جنت میں ہوگا، اور نیچے جہنم ہے۔ ہر ایک کو اس پل صراط پر سے گزر کر کے جنت میں جانا ہے۔ بس جو جہنمی ہے تو جہنم میں سے آنکڑے نکلیں گے اور پکڑ کر کے اسے جہنم میں لے جائیں گے، اور جو جنتی ہے وہ گزر جائے گا، جنت میں پہنچ جائے گا۔ بہرحال میں یہ جو آیت ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی جو یہ تفسیر ہے یہی صحیح اور راجح تفسیر ہے۔ ایک تفسیر دوسری یہ ہے کہ یہ کائنات جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے 50,000 سال جب پورے ہو جائیں گے تب قیامت آئے گی۔ ایک تفسیر یہ ہے، لیکن تفسیر صحیح نہیں ہے۔ جو صحیح عام تمام مفسرین جو تفسیر کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو قیامت کا آخری دن ہے وہ اکیلا الیوم الاخر، وہ اکیلا دن ہی اتنا لمبا ہے۔ مجھے تو میں بھائیو یہ سمجھا رہا تھا کہ زمانہ لمبا یہاں ہے اور گزرتا یہاں ہے، دوسری دنیا میں یہاں سے کہ جنت ہماری اس دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا کی گئی ہے، اور اس میں جو حوریں ہیں، قصور ہیں، غلمان ہیں، وہ اس وقت سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو کوئی یہ سمجھے گا تو بہت بڈھی ہو جائیں گی حوریں، بڈھی نہیں ہوں گے، اور زمانہ ہی نہیں گزرتا ہے، زمانہ ہی یہاں گزرتا ہے، اور زمانہ گزرنے سے بوڑھا بوڑھی ہوتی ہے اور وہاں زمانہ ہی نہیں گزرتا۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ایک دن پورا ہونے سے پہلے وہ وعدہ پورا ہو جانا ہے، اور سچا وعدہ ہے، قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ فمن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، بس جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کر رکھا ہے، جان مال بیچ رکھے ہیں، اگر اس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں خرچ کی اور اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کیا تو اس کے وعدے نہیں آ رہے، اس کو وہ خوش ہو جائے کہ اس نے بڑا قیمتی سودا کیا، کیونکہ یہ تو مال چند روزہ ہے، جان چند دن کے لیے ہے، 100 سال کے لیے جان ہے، اس کو دے کر کے ابدی جنت تا ابد جنت حاصل کر لی، تو اس سے زیادہ بہتر کون سا سودا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری جان ہماری نہیں ہے اور ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، جان بھی ہماری ہے، مال بھی ہمارا ہے، مگر ہم اپنے اس جان کو اور مال کو اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہیں۔